Um, if the bird manure stick on washed dress, then what is the rule to purify that dress? Shall we have to take a bath after having bird's manure on clothes? गुस्ल लेना पड़ता है अगर आपको उसकी बीट पड़ जाए किसी भी परिंदे की? तो पाक है, वो पाक है। और अगर कपड़ों पे भी गिर जाए तो कपड़े का वो हिस्सा सिर्फ धो लें? नहीं, पाक है। Birds का manure is पाक? हाँ, Really? हाँ, Wow. पाक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं हेज के कुछ मसाइल पे. there is lot of lag. My question is, if a lady in menses becomes park at midnight or early hours of morning and it's not possible for her to take ghusl haze at that time due to health issues, then what is the ruling to be followed for morning namaz? Will she have to do two tayammum, one instead of ghusl and one instead of wuzu, or just one tayammum is enough? What is the ruling in case if ghusl janabat is wajib on her? جی بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. اس پہ ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ بڑا ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کب پاک ہو رہے ہیں اور ختم آرام سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آپ نماز صبح کے لیے اٹھی مثلا 4 بجے 5 بجے اٹھی اور آپ کو رہا ہے کہ اس وقت میں غسل نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں, تو 2 تیمم کریں گی. ایک وہ ہم کہتے ہیں غسل کی جگہ اور ایک وضو کی جگہ 2 تیمم کر کے وہ نماز پڑھیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایک تو تیمم 2 تیمم کرنے کا, اور پھر جنابت بھی ان پہ واجب ہو تو کیا؟ ہاں اسی جو وہی جو ایک غسل ہے حیض کا, اسی میں 2 نیت کر لیں گے. جو اس کی جگہ جو تیمم کر رہی ہیں 2 نیت کر لیں گے. 2 نیت کر کے ایک تیمم ہوگا. ایک تیمم ہم نماز کے لیے, جی وضو کے لیے. لیکن جیسے غسل جنابت ایک ایسا واجب غسل ہے کہ جس میں اگر آپ نے غسل جنابت کیا تو وضو کرنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے نماز کے لیے, ایسا ہے؟ تو تیمم کے لیے بھی اس طرح سے ہے یا تیمم کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے نماز کے لیے؟ ٹھیک ہے. ہیز کو اسلامکلی ہائی لائٹ کریں اور بتائیں ہیز اسلام کی آئیز میں کیا ہے. لائک ہندو میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے, اس طرح اسلام میں اس کی لیے کیا احکام ہے, اس کو خود اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اچھا, میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ کتنے اچھے سوالات آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ خود ایک معجزہ ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آئی تھنک 222 کو پڑھیں تو اس میں بڑا تفسیر میں بڑی مزے کی بات ہے. تفسیر کوثر میں اور اچھا سا مزے سے آسان سا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ہندوازم میں کیا ہے, کرسچینٹی میں کیا ہے, یہودیت کیا کہتی ہے. ایک ادھر ایکسٹریم پہ جا رہی ہے, ایک ادھر ایکسٹریم پہ جا رہی ہے. کہہ رہا ہے کہ بس عورت حیض کے دوران آپ ہر طرح کا ریلیشن شپ اس سے رکھ لو. ایک کہہ رہا نہیں وہ بالکل ہی نجس ہے. لیکن اسلام کا اتنا ماڈریشن کے ساتھ ہے, وسط کا ہے اور بہت پیارا ہے. تو اس میں یہ کہ اسلام نے کہا ہے قل ہوا اذن, اذن کا لفظ آیا ہے کہ یہ ایک تکلیف, ایک امتحان, ایک مصلحت کے تحت اللہ نے ایک چیز دے دی, ایک خوبصورت تحفہ ہے. جیسے بیماری تحفہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے, تو یقیناً یہ ایک وسیلہ ہے. بدن میں ایک تبدیلی آتی ہے ایک بہت بڑے ہدف کے لیے, جس میں سے ایک ہدف اور مقصد جو ہے وہ ماں بننا ہوتا ہے. تو اس کو بڑا خوبصورت سا وسیلہ اور بہت ہی پیارا سا ایک مقام دیا, عزت دی ہے قرآن نے. الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. واقعی میں خدا نے عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت آسانیاں رکھی ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ عورت کی زندگی بہت مشکل ہے, لیکن اس کے بدلے اس کو جو اجر ملتا ہے وہ میرے خیال سے الگ ہے. مجھے آپ کی وہ ایک بات یاد ہے کہ عورت ایک خاص وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو الگ سے محل ملیں گے صرف حیض کو برداشت کرنے کے لیے. تو میں کہ وہ مردوں کو نہیں ملنے والے. بہت سی چیزیں مردوں کو نہیں ملتی. میرے ہسبینڈ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ رشک کرتے ہیں, باقاعدہ رشک. ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مردوں بھی رشک کرتے رہ جاتے ہیں. بالکل مرد یہ بالکل. کر اللہ کتنے خوش نصیب ہیں, یہ مثلا جہاد کر سکتے ہیں, نماز جمعہ پہ جا سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا سب سے زیادہ تو ان کو حجاب نہیں کرنا ہوتا اور کم کپڑوں میں گرمی میں پھر سکتے ہیں. ہم خواتین کو تو پورا لباس پہننا ہے.
لیکن الحمدللہ علماء کی محفل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خواتین پہ ایسے رش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس اتنے شارٹ کٹس ہیں پاک ہونے کے، ہمارے پاس نہیں ہے. کہ ہم لوگ جب ڈلیوری کرتے ہیں تو ہم جب دودھ پلاتے ہیں بچے کو تو ایسی تیزی سے اڑتے ہوئے اللہ کے پاس جا رہے ہوتے کہ ان بیچاروں کو بہت رینگ رینگ کے جانا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ پہنچتے ہیں اس مقام تک جو ہم یوں پہنچ جاتے ہیں. تو بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں مرد جو ہے بڑے رشک سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ خواتین حیض کے دوران کیا اپنے والدین کی یا اپنے شوہر کی قبروں پہ وزٹ کر سکتی ہیں؟ قبرستان جا سکتا ہے حیض کے دوران؟ جی 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 کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں اور جانماز بچھا سکتی ہیں اور بہت سے مستحبات کر سکتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ثواب کم ملتا ہے تو جا سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا اس کو تھوڑا ثواب تھوڑا کم ملے لیکن ثواب ملتا ہے. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے زیارت عاشوراء ان پہ ہے کہ کیا ہم زیارت عاشوراء زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کی جو نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ ان دنوں میں اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز تو کیا ہم اس کی قضا ادا کریں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ لوگ اتنا ایک ہم کہتے ہیں نا ایگزیکٹلی ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. دل خوش ہو رہا ہے. کتنے باعمل مومنات ہیں ماشاء اللہ، کتنی باعمل کتنی باعمل. الحمدللہ. جی دیکھیں، فرسٹ آف آل خود زیارت مستحب، اس کی نماز بھی مستحب. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا نہیں کرو. تو آپ نے تو ماشاءاللہ پڑھ لیا، اب آپ کی مرضی ہے اس کی قضا کرنی ہے کہ نہیں کرے. کیونکہ صرف زیارت عاشوراء پڑھ لے بھی تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز نہ بھی پڑھے تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ نماز پڑھتی ہو تو بہت زیادہ ثواب مل جاتا ہے اس زیارت کی. اب بعد میں آپ قضا کر رہی ہو تو آپ کو ثواب مل، جیسے نماز شب کی قضا اہل توفیق ہی کرتے ہیں، تو یہ اہل توفیق کے لیے ایک بہترین توفیق. ادروائز ضروری نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میری زیارت قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. Can a woman perform particular amal like amal shab qadr or amal ashura during her periods? جی یہ میں تو کہوں گی اس کو ہم جتنا ہو سکتا ہے عام کریں. آپ اگر اپنے میں تو کیا ہم کہتے ہیں نا اپنے گوگل کو شیعہ کریں، مسلمان کریں، مذہبی بنائیں. تو آپ اپنے گوگل کو، آپ اپنے انسٹاگرام کو، آپ اپنے فیس بک کو ماشاءاللہ سے اتنی اچھی چیزیں ڈالیں کہ مزہ آ جائے. تو اس میں ایک یہ ضرور کریں کہ اس کو آپ عام کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے معاشرے میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ایک ہم چھوٹا سا ایک وہ بھی بنا سکتے، ایک لسٹ بنائیں کہ حیض کے دوران یہ کام مستحب ہے کرنا، ثواب ہے. اس میں سے ایک ثواب یہ ہے کہ خاتون وضو کرے، ثواب ہے. ٹھیک ہے، ہم تو وضو سے بھی تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، وضو کرنے کی ہیبٹ چلی جاتی ہے. تو وضو سے پیار کریں. میں تو باقاعدہ اللہ سے بات کرتی ہوں، اللہ میں اگر وضو کروں گی تو مجھے کیا دے گا حیض کے دوران؟ تو مجھے کیا دے گا؟ طاقت دے گا، پاور دے گا، نور دے گا، میری زندگی میں تبدیلی آئے گی، وضو میرے لیے شیلڈ ہوگا. تو جواب آتا ہے جی، روایات میں آیا ہوا جی راضیہ میں آپ کو سب کچھ دوں گا، آپ وضو تو کرو. تو آپ وضو کریں. ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد آپ قبلے کی طرف بیٹھیں گی. آپ کو کچھ ملے گا قبلے کی طرف بیٹھنے کا؟ جی بہت فائدہ ملے گا، بہت آپ کی میموری پاور تیز ہوگی، بہت آپ کو وہاں سے اچھی پازیٹیو انرجیز آئیں گی جو اللہ چاہتا ہے. وہاں بت شکن خلیل الرحمان سے لے کر تمام انبیاء کی جو صفات ہے وہ ساری خوبصورت طاقتور توحیدی ہیروز کا مرکز ہے اور بیت اللہ ہے. تو وہ دیکھیں آپ ادھر کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ہم کیوں محروم رہے ہیں؟ وضو سے محروم، قبلے سے محروم. پھر بیٹھیں گے تو کیا کریں؟ دعا بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر دعا پڑھ سکتے ہیں، ہر عمل آپ کر سکتے. جو نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی
14 मासूमीन के नाम को आप टच ना करें, इनडायरेक्ट टच करें तो कोई बात नहीं, जैसे नामहरम को भी अगर अगर कहीं कहीं आप मजबूर होती हैं या बाज जगह कल्चर है थोड़ा सा हाथ मिलाने का, जैसे कोई बुजुर्ग है नामहरम है आपको थोड़ा हाथ मिलाना पड़ता है, तो आप ऐसे अपने चादर से यूं करके दुपट्टे से यूं करके आप हाथ मिला सकते हैं। इसी तरह कुरान को भी कोई बीच में रुकावट रख के दुपट्टा हो टिश्यू हो कुछ हो आप पेज हाँ ग्लव्स पहन के हाँ कर सकते हैं। उसके अलावा टच करने के लिए एहतियात करें डायरेक्ट, उसके अलावा आप जो पढ़ना चाहें कुरान का आपको पता है जो सजदे वाजिब हैं जो 4 सूरह उसके अलावा पूरा कुरान भी पढ़ सकते हैं, और दुआओं में जो दुआ पढ़ना चाहे। हाँ अच्छा, एक सवाल और है जो कि मुझे बहुत और बहुत पसंद आया था कि why is haze referred in Quran as an illness। उन्होंने वो दिया है आयत का, सूरह बकरा की आयत 222 का हवाला, कि उसके अंदर इंग्लिश में तर्जुमा है कि जिसमें इलनेस का वर्ड आया है हेज के लिए, खवातीन के लिए, कि उनसे दूर रहो, उनसे परे रहो। तो उनका सवाल उसको लेके ये है कि आई बिलीव दैट ईच वर्ड ऑफ द कुरान मेक्स सेंस एंड इट इज नॉट देयर जस्ट टू फिल इन अ स्पेस। तो इलनेस क्यों कहा गया है हेज को कुरान में? माशाल्लाह माशाल्लाह, अब देखिए, अब बात ये नहीं हो रही कि सिर्फ हमें हुक्म पता चले, हमें हिकमत भी पता चले, विजडम भी पता चले और तफसीर के जरिए पता चले। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और फिजा जान ये सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आप माशाल्लाह से आपने पता है अहकामात को इतना इंटरेस्टिंग इतना मजे का, और ये एक इनकलाब है पता है इस तरह पब्लिक में। चलिए कुछ लोग जिन्हें बहुत पसंद होता है अलग से क्लासेस ले रहे होते हैं माशाल्लाह वो है, लेकिन इस तरह से इस प्लेटफॉर्म में हर कोई मजे मजे लेकर अहकामात की तरफ आए, ये आपका बहुत प्यारा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून आपकी। मैं तो समझती हूँ कि 2 लोग भी या 4 लोग भी अपने अहकाम सही तरह से अंजाम दें, और अगर हम उनका वसीला बन सके तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह 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 खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वो दुनिया हदीस है ना कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह आप फिज़ा जान अपना नामा अमाल खोलेंगी और देखेंगी कि पहाड़ों पे पहाड़, पहाड़ों पे पहाड़, पहाड़ों के बराबर, वो भी बिलियंस में पहाड़ों के बराबर कहा हुआ है, जिबालुल रासिखात सवाब है। आप कहेंगे परवरदिगार ये सारा तो मैंने नहीं किया, इतना मुझे क्यों सवाब दिया है? तो अल्लाह जवाब देगा कि आपने एक हुक्म सिखाया, वो हुक्म उसके घर में जब तब्दीली आई, उसकी औलाद भी आई, उसकी और औलाद के बाद अगली नस्लों में हम तो चले जाएँगे, लेकिन वो चलता जाएगा, उनको भी सवाब मिलेगा और आपके नाम-ए-आमाल में भी सवाब होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जी देखिए इस पर मैंने एक इशारा किया था शुरू में भी, मैं दोबारा कह देती हूँ, यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न। ये बिल्कुल सूरह बकरा, आसान है याद करना कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2, 2 का 222 2 ये है इस वाली आयत, तो याद रखना आसान। जैसे सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33, आयत तथहीर आयत नंबर 33, तो हम इस तरह याद रखते हैं 33 ठीक है। तो ये भी 2 4 मरतबा 2 कर दे तो ये आयत हैज़ आ जाती है। आयत हैज़ में बहुत प्यारा, मुझे तो ये भी अच्छा लगता है, इतनी अहमियत दी है कि कहा यसअलूनका, ए मेरे हबीब आपसे लोग आके पूछते हैं कि हैज़ क्या है, तो उनसे कहो कि ये एक देखिए तर्जुमा इलनेस एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं है, जैसा रहमान को हम मर्सी या जो भी करते हैं वो भी सही तर्जुमा नहीं है रहमान और रहीम का तर्जुमा। तो यहाँ इलनेस एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं है, क्योंकि हम कुरान का तर्जुमा एक दो लफ्ज में नहीं कर पाते, 2-3 जुमले चाहिए होते हैं एक लफ्ज को समझाने के लिए। अज़न ज्यादातर थोड़ा-सा दर्द, तकलीफ, आज़माइश और एक एक जिस तरह मैंने कहा ना ऐसी तकलीफ है जो बदन को थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट कर देती है, ठीक है? लेकिन वो बहुत से कम्फर्ट हमारे लिए लेकर आती है लाइफ में, कि अगर ये डिस्कम्फर्ट ना हो तो बहुत सी चीज़ों से औरत महरूम रह जाती है। तो ये औरत का कमाल है कि परवरदिगार आलम ने उसको ये एक आज़माइश दी है, ये एक डिस्कम्फर्ट दिया है, ये एक तकलीफ दी है, एक दर्द होता है, एक तब्दीली आती है। और पता है हदीसों में है कि ख़वातीन के मूड स्विंग्स हो जाते हैं इसकी वजह से, इसलिए उनका ख़्याल रखो और नाराज़ ना हो, उनका मूड ख़राब हो। तो ये जो ख़वातीन के मूड कभी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो देखिए कितना प्यारा है इस्लाम। एक वर्कशॉप मर्दों के लिए होनी चाहिए कि खवातीन के किस तरह से ख्याल रखो
اس کے دوران اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے پریکٹیکلی. اور یہ اتنا پیارا ہے، دیکھیں اس آیت سے اس کو استفادہ کیا گیا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عزت دی ہے، یہ ایک تاج ہے، تاج کرامت ہے جو پروردگار عالم نے عورتوں کے سر پہ سجایا ہے. تو یہ تحفہ ہے جس تحفے کے ذریعے، جس میں تکلیف ہے، تکلیف سے اس کو بہت سے کمفرٹ ملتے ہیں. ڈسکمفرٹ جو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں رف ٹف لو اپنے آپ سے کرنا ایک ٹف ہے، لیکن یہ بہت سے حسن کی طرف عورت کو لے کر جاتی ہے. اچھا، ایک سوال حیض سے ہی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین حیض اینڈ استحاضہ if a woman is not habitual, her days and times are not consistent, یعنی کہ نہ ٹائم کا ان کا کوئی بندھا ہوا ہے، نہ دن کی عدد بندھی ہوئی ہے. Each month it's a different cycle. Sometimes the gap are more than a month and sometimes less than 15 days. تو اس میں جب ہمیں اسپاٹنگ خواتین کو ہو یا بلڈ آئے تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ اب ہم استحاضہ میں ہیں یا ہم حیض میں ہیں؟ جی، ایسی خواتین کو ہم مضطربہ کہتے ہیں، جو بہت پریشان رہتی ہے ہمیشہ. ان کے اگر صرف آپ مضطربہ کے احکام پڑھ لیں تو بہت اچھا رہے گا. میں تھوڑا سا اوور آل بتا دیتی ہوں. جسٹ یہ ہے، ایک لائے ہیں ان کی کیا ہیبٹس ہے، کیونکہ یوزلی دیکھیں اللہ کا اتنا پیارا نظام ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بھی اگر تجربہ کیا ہو تو تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، تو تھوڑا آگے پیچھے نزدیک میں ہی سب کی ہیبٹس ہوتی ہے. تو آپ بھی اس ہیبٹ کو تھوڑا سا چوز کر سکتے ہیں. تو اس کے احکام آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو سوال میں کہا ہے کہ یا مور دین 15 ہے یا ایک مہینے تک چلا جاتا ہے، تو 10 ڈیز کو ہی وہ لے لیں گی. 10 ڈیز میکسیمم ہیز ہو سکتا ہے، 10 ڈیز سے زیادہ ہیز نہیں ہو سکتا. منیمم 3 ڈیز ہو سکتا ہے ہیز، اس سے کم نہیں ہو سکتا. اب جو سائنس بتائی گئی ہے ہیز کی وہ یہ ہے کہ یوزلی ہیز کا کلر ڈارک ہوتا ہے کمپیئر ٹو استحاضہ. یوزلی ہیز جو ہے وہ جلن کے ساتھ نکلتا ہے کمپیئر ٹو استحاضہ. یہ دو بہت بڑی، ہاں گرم بھی ہوتا ہے. یہ جو صفات اور علائم بتائے گئے یہ سب سے زیادہ اہم علائم ہے. اس کے ذریعے آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں. تھک بھی ہوتا ہے، بالکل بالکل. یعنی اس لیے کہا ہے معمولاً، کبھی ہو سکتا، ہاں کبھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو یوزلی ایسا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ، کیونکہ ماشاءاللہ ہر انسان اپنی باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہیبٹ ہوتی ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور پھر بعد میں زیادہ آتا ہے، یوزلی یہ والے ڈیز ہوتے ہیں جس پہ یہ صفات والے خون جاری ہوتا ہے، تو اس کو حیض کنسیڈر کریں. میکسیمم 10 ڈیز کو لے لیں. اگر اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے سب اسی طرح ہو کہ ان کی کوئی ہیبٹ نہ ہو تو. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں دے سکتی. دوسرا، ساتھ میں اگر ان کو پتا ہے کہ ان کی تاریخ آ رہی ہے تو کیا اس کے لیے دوا لینا مناسب ہے تاکہ ان کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور ان کو ان دنوں پیریڈز نہ آ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو جیسے کوفے میں مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ، مسجد حنانہ، یہ 3 ایسی مسجد ہیں جن کی زیارت کے لیے بھی لوگ ضرور جاتے ہیں. تو ان مسجدوں میں جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، کہاں تک ان کی حدود وہ خواتین کر سکتی ہیں، اس پہ تھوڑا سا، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ کئی گروپس جا رہے ہیں زیارات پہ، تو یہ ایک کافی نارمل اور کامن جو ہے وہ ایشو ہے. جی بہت پیارا سوال. مسجد میں تو نہیں جا سکتی تقریباً، کیونکہ مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ گزریں، آپ کو بیٹھنا ہے اعمال کرنے. ہاں، جہاں سے مسجد ہو. اب مجھے بھی، ہاں وہ مسجد ہی ہے نا. آپ یہ پتہ کر لیں کہ
सहन मस्जिद नहीं है, वो जरा एक पता, हाँ हाँ पढ़ा गया है, बस इसको पता कर ले। जहां से वो मस्जिद कंसिडर होता है, मस्जिद में सिर्फ गुजरना या एक चीज उठाना और रखना, इस तरह की चीजों की इजाजत है, लेकिन वहां बैठकर अमाल करने की हाइज औरत को इजाजत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरम है, उसमें आसानी है। उसमें बीबी मासूमा कौम का हरम है, तो उसमें तो आप जा सकती क्योंकि वो 14 मासूमीन में से नहीं है। लेकिन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरम में आप जो बिल्कुल जहाँ जरी है और जरी के इर्द गिर्द का एरिया, वहां हराम है जाना। लेकिन उससे दूर, जिस तरह आजकल तो एक्सटेंड हो के सहन नहीं, हत्ता अंदर भी जहां से जरी नजर आ रही है, तो अगर जरी मसलन ये अगर बहुत एक बड़ा कमरा है तो उसके एंड में है, तो आप इधर बैठे हुए और आपको सामने जरी नजर आ रही है, आप बैठ सकते हैं। तो अगर बात की जाए इमाम हुसैन के हरम की और मोनापास के हरम की, तो जिस हॉल में उनकी जरी है उस हॉल में जाना मना है, लेकिन उस आखिरी दरवाजे से पहले तक जाया जा सकता है। जा सकता है। अक्सर आप अगर खादमाओं से भी पूछे ना, वो कह देती है यू कैन सिट हियर, बता देती है। हाँ, तो हम थोड़ा सा एहतराम करते हैं, और हाँ एहतराम करते हैं। ऐसी जगह बैठ जाए आपको जरी नजर आए, जरी नजर आ रही है आपको, थोड़ा सा जितना थोड़ा दूर एहतियातन, अदरवाइज बिल्कुल वो वाला एरिया नहीं, थोड़ा दूर वाले जो रवाक, हम रवाक कहते हैं, जो कमरे होते हैं, उनमें आप बैठ सकते हैं जहां से जरी नजर आती है। और आप सारे अमाल करें जैसे मैंने बताया, सिवाय नमाज और उन 4 सूरों के कुरान के, आप ज़ियारत जामिआ कबीरा पढ़े, बहुत ज्यादा सवाब है। ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़े, बहुत ज्यादा सवाब है। आप बैठकर मुनाजात खमसा अश्र जो है, 15 मुनाजातें हैं, जो लवर्स की, मुहिब्बीन की, और क्या है ताइबीन की, इतनी मजे मजे की मुनाजात है, वो जगह ही मुनाजात पढ़ने की है। और क्योंकि कहते हैं ना, वहां बैठकर आप जो अल्लाह से मांगेंगे और जो आपका नजवा विस्परिंग्स होगी, उसकी बात ही कुछ और है। तो कोई, अब मुझे नहीं लगता कोई खातून बहुत ज्यादा परेशान होती हो, अगर उसको अहकामात आते हो तो वो स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट रख सकती है ज़ियारात के दौरान। जहां तक सवाल है कि वो कुछ लेकर रोकना चाहे, कोई मेडिसिन लेना चाहे, तो गुनाह नहीं है, ले सकती है अगर उसके लिए रुखसात दे रही है तो। इनकरेज भी नहीं किया, इस्लाम ने नहीं कहा आप अपने आप को इतना डिस्कम्फर्ट करो। लेकिन अगर जैसे बाज होते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें हेवी ब्लीडिंग होती है या बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होते हैं और वो नहीं चाहते, अगर हाँ ऐसा है तो वो अपने आप को रोक सकते हैं, कोई मेडिसिन ले सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। ठीक। एक, मैं समझती हेज के सवाल खत्म हो गए, मैंने एक साथ कोशिश की थी लेकिन एक और दिख गया मुझे। During menstrual cycle, if the bleeding stops the third day and you wait for another day and then do ghusl, right after the ghusl you again bleed a clot or discharge ho jaye, so you will take another ghusl from scratch for taharat. What is the hukum for the namaz that we miss during periods? Do we pray qaza for the whole week? नहीं, देखिए ये उस खातून की बात हो रही है जिसकी कोई हैबिट नहीं है, ठीक है ना? अगर वो ऐसी है, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको 5 डेज आते हैं या 3 डेज आते हैं या 7 डेज आते हैं, कुछ पता नहीं है। और ये जो अपनी हैबिट को देखने के लिए, हैबिट इंसान की बदल सकती है, ठीक है? तो 2 मर्तबा, जैसे जुलाई में मुझे 7 डेज आया, अगस्त में भी 7 डेज आया, ठीक है? अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैं 5 डेज के बाद मुझे शक हो रहा है कि मैं नहाऊं या ना नहाऊं, या 2 दिन वेट करूं, कल तक देखूं। तो क्योंकि पिछले 2 महीनों में आप 7 डेज तक देखती रही, इसका मतलब है कि आपकी हैबिट 7 डेज है। सो अपने आप को जज करने के लिए, देखने के लिए कि मेरी हैबिट क्या है, तो 2-3 मंथ्स काफी है, जरूरी नहीं है पूरा 1 साल आपका एक ही रहा हो। तो अब आप ये देख रही है कि अच्छा 2-3 महीने से तो मुझे 7 डेज आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आई हैव 7 डेज वाली हैबिट, सो आई कैन वेट।
جس کی ہیبٹ نمبرز میں فکس ہو، اس کے بڑے فائدے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس بہت سے اپنے ڈاؤٹس کے فائدے اٹھا سکتا ہے کہ بس آفٹر 5 days اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں، یا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہو اور 5-6 گھنٹے بعد پھر مجھے آ جائے. تو وہ ایک تو چیک کرتے ہیں اچھی طرح، اندر دیکھ کر بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے پیڈ پر کچھ ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اندر خون ہے، تو وہ چیک کر سکتے ہیں. وہ اس طرح بھی پتہ نہ چلے تو ویٹ کر سکتے ہیں. آپ ویٹ کریں گی، چھٹے دن آئے گا یا 7ویں دن آئے گا تو وہ آپ کا سارا 7 days کا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی کوئی ہیبٹ نہیں ہے، پچھلے 2-3 مہینوں میں کچھ آپ کو پتہ نہیں چلا، تو پھر آپ کیونکہ وہی تھوڑا مضطربہ ٹائپ ہے تو آپ اس کیٹیگری میں جاؤ گے، اور پھر اس کے بھی 2-3 راستے ہیں ڈھونڈنے کے. یہ ساری چیزیں آئی تھنک بہت سینس رکھتی ہیں، اور ہر کوئی اپنی باڈی کو سمجھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اس ٹائپ کی ہوں، میری یہ پرابلم ہے، اب میرا سولوشن یہ ہے. ٹھیک ہے، اور تو جو لوگ مضطربہ ہوتے ہیں انہیں اپنے سولوشنز آتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا، جو لوگ مضطربہ ہیں جن کی کوئی ہیبٹ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا صرف اس کیٹیگری والے کو پڑھنا شروع کر دے تو انہیں بہت سی چیز سمجھ میں آئیں گی. سارا نہیں پڑھیں کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے اف اللہ اتنے سارے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. انشاءاللہ فضا جان کے ساتھ میں آپ سب کو وعدہ دیتی ہوں کہ ہم بہت ایک مزے کی کتاب یا سافٹ ویئر یا کوئی سائٹ، ہاں آسان مزے کی انٹرسٹنگ کہ بس کھولے تو پٹخ سے سمجھ میں آ جائے، ٹو دا پوائنٹ، ہم احکامات پر ریٹن بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو ہوا یہ، جواب ان کا یہ ہوا کہ ان کو قضا نہیں کرنی، کیونکہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، وہ کنفیوز تھی، ان کی قضا نہیں ہے. اور وہ اگر ان کی کوئی ہیبٹ نہیں تھی تو یہ صحیح کر رہی ہے. مثلا چوتھے دن وہ پاک ہو رہی ہیں، اس بیچاری نے غسل کیا، 5ویں دن اس کو پھر سے غسل کرنا ہوگا. ہاں بالکل، ان کو بیچ میں نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو پریگننسی اور ہیز کے دوران روزے چھوٹتے ہیں، ان روزوں کے بھی احکام کا بتائیے، ان کی بھی قضا ہمیں رکھنی ہے، اور اس کے احکام پلیز ذرا بتا دیجیے روزے کو لے کر. جی. نماز کی تو قضا نہیں ہے، ہر مہینے ہم کچھ دن جو نماز نہیں پڑھتے اس کی قضا نہیں ہے. لیکن روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے تو الحمدللہ کہ اس کی قضا ہے، خدا کا شکر ہے، اور قضا رکھنی ہے. اور اسی طرح جو پریگننسی میں خواتین اگر روزہ نہیں رکھ پاتی تو اس کی بھی قضا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے واجب روزے سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں، اور پورا 1 سال ہوتا ہے. اگلے سال تک اس لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اس کی تم قضا کرو. اگر رکھ سکتی ہے تو رکھے، وگرنہ جو احکامات ہے فدیہ دینا، وہ تمام احکامات اس پر جاری. یہی ہے کہ 1 سال یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے، پریگننسی ہو یا پیریڈز والے ہوں، ہمیں وہ روزے پورے کرنے ہیں. 1 سال اگر گزر جاتا ہے، دوسرا رمضان آ جاتا ہے، ابھی تک ہم نے وہ قضا پیریڈز والے بھی یا پریگننسی والے یا بریسٹ فیڈنگ کے دوران نہیں رکھ سکتے، وہ والے نہیں کیے، تو پھر دوسرا رمضان گزرنے کے بعد اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم اس کی قضا رکھتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں فدیہ بھی دینا ہے. دیٹ از جو فدیہ ہے ہمارا، وہ 2 بھوکوں کا 750 grams if I'm not wrong، آپ نے بتایا تھا گندم کا 750 grams گندم کا حساب ہوتا ہے 1 دن کا جو آپ نے دینا ہے، جتنے قضا روزے ہم نے مس کیے ہیں اگر دوسرا رمضان آ جائے تو. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، دیکھوں میں ایک اور، ہاں ہمارے پاس پیریڈ سے نہیں، میرے خیال سے ہمارے ہیز کیپ ختم ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں نماز کی طرف. نماز سے ہے کہ اگر فیمیل اچھا، خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں یا ہاتھ کھول کے پڑھیں؟ نماز کس انداز میں خواتین کے لیے ہے؟ ہاں، نماز کا یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے تو پڑھ ہی سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں گی تو انہیں ثواب ملے گا. ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر نہ آئے، ہاتھ یوں ہو تو ثواب ہے، اجر ہے سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا. ہاں رکھنا جو ہے وہ ثواب ہے. بالکل جی، سیدھا رکھے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اسٹریٹ میں مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تھائی کے اوپر ہاتھ رکھے. لوگ یوں رکھتے ہیں یوزلی، لیکن یوں رکھنا مستحب ہے.
اور خواتین کے لیے لیکن کوئی ایسا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نماز کوئی خاتون پڑھ رہی ہوں اور ادھر کوئی نامحرم آ جائے تو نماز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ نہیں نماز نماز ویسی اگر وہ اکیلی ہے یا گھر میں محرم ہے تو وہ بلند آواز میں پڑھ سکتی ہے. مغرب کی نماز ہے یا ظہر اثر میں رکوع اور سجود کا ذکر ہے تو وہ بلند آواز میں پڑھ سکتی ہے. لیکن جیسے دیکھیں گی کوئی نامحرم ہے تو اپنی آواز اونچی نہیں کریں گی اور پاؤں کا خیال رکھیں گی ساکس کا, کیونکہ بغیر ساکس کے پاؤں ننگے ہوں کیونکہ ٹخنے تو چھپانا واجب ہے, اس سے نیچے واجب نہیں ہے, لیکن نامحرم آ جائے تو اس کو بھی چھپانا پڑتا ہے. تو دو چیزیں, آواز اور پاؤں کا خیال رکھنا نامحرم کے سامنے. محرم ہے سب گھر میں تو وہ اپنی آواز بھی اونچی کر سکتی ہے اور بغیر ساکس کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر اس وقت بغیر ساکس کے پڑھ رہی ہیں وہ ہاں نامحرم کوئی آ جائے آ تو جائے بیچ نماز میں کیا پھر نماز میں یہ کہ وہ کر لے نا, فوراً اپنی شلوار نیچے کر لے یا کسی دوپٹے طرح کو چھپا لے. اگر ہاں نہیں چھپائی لیکن نماز باطل باطل نہیں ہوتی, باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد نماز سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اکثر خواتین بھول جاتی ہیں, ان کا ہے کہ ہم نماز کے دوران ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم کس رکعت میں ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ اگر ہم بھول گئے کہ ہم دوسری رکعت میں ہیں یا ہم تیسری رکعت میں ہیں اور ذہن اگر ادھر ادھر بھٹک جائے, ایسے میں کیا حکم ہے؟ سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنے ذہن کو لے آئیں ایک طرف. ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوچنا, بہت زیادہ کنفیوز ہونا, اس وسوسوں میں رہنے کو منع کیا اسلام نے. اسلام کہتا ہے ایزی لو. ہم لوگ بھائی کبھی پتہ ہے چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کبھی ہم اتنے وسوسوں میں چلے جاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی ہم بہت احتیاط کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے 3 پڑھی ہوگی, لگ تو رہا ہے 3 پڑھی ہوگی لیکن پتہ نہیں شاید نہ پڑھی, اور پھر ہم اور اپنے آپ کو کنفیوز کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے 3 پڑھی ہے, 2 یا 3 پڑھی ہے, بس 3 جلدی سے کہو ہاں 3 پڑھی ہے. اس ہم کہتے ہیں 50-50 سے اگر آپ 70-30 کی طرف جا سکتے ہو تو جاؤ, 70 کی طرف جاؤ, یعنی پازیٹیو رہو. ٹھیک ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو کنفیوز نہ رکھو. نمبر 1. نمبر 2, اگر پھر بھی آپ اسی طرح شک میں رہتے ہو اور کہیں ایک پلڑا آپ کا بھاری نہیں ہو پاتا تو اس میں بالکل الگ الگ احکامات ہیں. مثلا مغرب کی نماز 3 رکعت کی ہے, اس 3 رکعتی نماز میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے 2 پڑھی ہے یا 3 تو وہ باطل ہو جاتی ہے, آپ کو دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مغرب ہے. اچھا جی, نماز صبح ہے ہی 2 رکعت, اس پہ آپ زیادہ شک کرنے لگیں گی اور آپ کہیں گے میں نے پتہ نہیں 4 پڑھی ہے 2 پڑھی, اس طرح کی عجیب اوٹ پٹانگ جو شک ہے تو وہ تو نماز کو باطل کر دیتے. لیکن اگر ہاں ذرا ڈھنگ کے شک ہیں, ڈھنگ والے اور بے ڈھنگے شکوں کا بتایا ہوا ہے, تو بے ڈھنگے کا مطلب ہوتا ہے جی بالکل ہی پاگل سا بندہ ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, 4 رکعت پڑھی ہے کہ 1 پڑھی ہے. آپ کا بالکل نماز میں نہیں ہے ہاں کیا ادا کیا کیا, کیا آپ نے کنسنٹریٹ ہی نہیں بالکل کیا بندگی. بالکل, تو وہ بڑا عجیب غریب شک تو بالکل ہی آپ چھوڑ دیں. لیکن ہاں جو سینس والے شک ہیں کہ آپ کی 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ کے لیے میں نے 4 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے 4 پڑھ لی ہے, 1 رکعت نماز احتیاط پڑھ لی جاتی ہے. اس طرح کے اس کے بہت ہر یہ بڑی تفصیل والا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں بس یہ ہے ایک اتنی بھی بہت زیادہ بھی آپ ڈیٹیل میں نہ جائیں. سیدھے دیکھیے وہ مسائل جو آپ کو پیش آتے ہیں آپ صرف اور صرف وہ مسئلہ دیکھیں. میں سب سے یہ کہوں گی کہ دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں آپ کو صرف 1 صفحہ پڑھنا ہے تو آپ وہ پڑھ لو گے نا. ٹھیک ہے نا, 1 صفحہ پڑھ لو, اپنا صفحہ صرف جو آپ سے ریلیٹڈ ہے. مثلا جن کو رکعات میں شک ہوتا ہے وہ اپنا وہ رکعات والا صرف 1 صفحہ شکیات کے 1 صفحے کو پڑھ لیں. تھوڑی سی مشکل ہو رہی 2 دن 3 دن اس کو لگا دیں, جو ہائی لائٹ کر لیں. ایک والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو آپ سکپ کرو, اس کو پوچھ لو. صرف 1 مسئلہ پوچھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, مثلا 10 مسائل ہیں, 10 میں سے آپ کو 8 سمجھ میں آ رہے, 2 نہیں آ رہے. اگر آپ ایک دفعہ خود پڑھ لیں گی نا, دیکھ لیں گی نا, اور وہ ایک مسئلہ جو تھوڑا سا عجیب سا لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے نا, تو آپ کی ساری زندگی آپ کو کہتے ہیں نا شانتی ہو جائے گی, سکون ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. لیکن اس طرح پوچھتے رہتے تو کبھی پھر کسی اور سے پوچھ رہے ہوتے, پھر کسی اور سے پوچھ رہے ہوتے, اور انسان اسی طرح ہمیشہ پریشان رہتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. جن کو حیض میں صرف وہ والا چیپٹر ہے وہ اسی کو فوکس رہے, شکیات میں اسی کو دیکھ لے بس. تو بات میں اس لیے بہت تاکید کری ہوں کہ آپ جب خود پڑھتے ہیں اس کا اطمینان ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ سب کو بتاتے ہو کہ میں نے خود پڑھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی اگر ہماری بہنیں کھول سکتی ہیں جو بھی آپ کے پاس کتاب ہے, اور آپ کھولے اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں صرف وہی والے ایریا جہاں جہاں آپ کو مسئلہ وہ پیش آتا ہے, تو بہت سکون ہو جائے گا. میں سچ کہہ رہی ہوں, اتنا دل کو سکون ملتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود پڑھا ہے, اور وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس حکم کو لکھ بھی لیں وہیں پہ اپنے الفاظ میں, جیسے ہم قرآن کی تفسیر سائٹ پہ لکھتے ہیں, تو اس طرح جو اگر مثلاً توضیح المسائل ہے یا جو بھی آپ کی اسلامک لا کی بک ہے اس میں تھوڑا سا عجیب سا لکھا ہوا ہے, آپ اس کو سمپلیفائی کر کے سائٹ پہ لکھ لیں, کتنا آپ کو اچھا لگے گا, آپ اتنے لوگوں کو بتا سکیں گے. یہ آپ ایک کام ضرور کریں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ اطمینان نہیں ہوتا, بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میوزک کبھی یا بہت سے مسائل کبھی جاب کبھی اچھی طرح سمجھا دیا, پھر دوسرا کوئی آئے گا, ہائے اس سے بھی پوچھ لیتے. آپ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود نہیں پڑھا, آپ نے کسی سے سنا. ہاں, پھر بار بار پوچھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں. میں کہتی ہوں ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے, وہیں پہ رہتے ہیں, اٹکے رہتے ہیں. آگے بڑھے اور مسائل, جیسے ماشاءاللہ آج بہت سے ایسے سوالات آئے جس میں بڑی ڈیپتھ تھی, اچھا تھا, مجھے خوشی ہوئی. ہم اس طرح آگے, جب آپ کے موٹے موٹے مسائل حل ہو جاتے ہیں پھر آپ ایک دم سے اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہو, پھر لطف آتا ہے. اچھا, ایک سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ خود آبزرو کیا ہے کہ بزرگ خواتین جو زمین پہ نہیں بیٹھ کے پڑھ پاتی, وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ سجدہ اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس طرح سے سجدہ پرفارم کرتی ہیں. تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا ہم اگر جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نماز, ان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جیسے کہ کیا کیا چیز سجدہ کے وقت ٹچ ہو. جیسے 7 چیزیں ہیں جب آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کہ آپ کے دونوں گھٹنے, دونوں انگوٹھے پاؤں کے, دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ماتھا, یہ آپ کا ٹچ ہونا واجب ہے سجدے کی حالت میں جب آپ نارمل پڑھتے ہیں. لیکن اب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ واجب کہ یہ چیز ضرور ٹچ ہونی چاہیے آپ کی, آپ سجدے کی حالت میں جب جائیں. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کہ ناک کا جو ٹچ کرنا ہے وہ مستحب شامل ہوتا ہے یا وہ واجبات میں شامل شمار ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ, میں صدقے آپ اتنا پیارا پوچھتی ہے, اتنا پیار آتا ہے ماشاءاللہ. بالکل آپ نے بہت اچھا پوچھا کہ ناک جو ہے وہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. خاک شفا یا خاک اگر اس پہ لگ جائے تو بہت ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ان مستحبات کو بڑے لائٹلی لیتے ہیں, جبکہ میں تو کہتی ہوں آج کل جو اتنا کہتے ہیں نا پوائنٹس دباؤ, یہاں دباؤ, ادھر آپ کا سر ہے تو ادھر کان ہے, تو ادھر ناک ہے, تو ادھر وہ ہے, تو ادھر وہ ہے. تو واقعاً یہ جو پریس ہوتا ہے نا, یا ابھی جیسے لوگ ماتم کا کتنا ٹیپ 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 کا کتنا آگے, جاپانیز چائنیز سب کہتے ہیں یہاں ٹیپ کرو, یہاں ٹیپ کرو, یہاں مارو, یہاں مارو. تو مارنے کا ساری چیزیں کتنی خوبصورت ہے. تو ان مستحبات کو ہم گھروں میں بھی عام کریں تو بہت اچھا ہے. تو ناک کا مستحب ہے. باقی جو 7 پلیسز ہے اس میں سے جو ہے جتنا ممکن ہے آپ کریں. یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یوزلی صرف گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیچارے اپنے آپ کو محروم کر دیتے, باقی ایک کو تو لگا لیتے, باقی 2 تو نہیں لگا سکتے, اور کتنے رہ گئے, 4 رہ جاتے ہیں. ہاں, اب دیکھیں مثلاً میں چلے پریکٹیکلی تھوڑا سا آپ یہ پکڑیں گے. ہاں, تو مثلاً اب جیسے آپ نے مثال دی کہ یوں ہاتھ کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر کم جھک سکتے ہیں تو تھوڑا اونچا کریں گے اور اپنے ان ہاتھوں کو رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں آپ کے 2 ہاتھ ہو گئے. پاؤں کا بھی یہی ہے کہ آپ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یا یوں ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہو. اگر رکھ سکتے ہو موڑ تو لیں, رکھیں, بیٹھ ہاں کے اس کو موڑ لیں. ہاں رکھ سکتے ہو تو کریں. یعنی جو آپ کر سکتے ہو کرو, جتنی اجازت ہے, جتنا مڑ سکتے ہو, جتنا جھک سکتے ہو. یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتی تو آپ ساری چیزیں چھوڑ دو, یہ نہ ہو. یہ بہت اچھا آپ نے پوچھا. تو آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ یوں آئے. ٹھیک ہے. اس سے بھی اگر زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں تو بے شک تھوڑا نیچے رکھیں اور ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کے گھٹنے کے علاوہ باقی سارے اعضاء لگ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا, یہ گناہ ہے, آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا. ایک اور دوسرا, میں نے ایک جگہ دیکھا تھا, میں ابھی تنزانیہ میں تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی
کہ انہوں نے انکی شاید ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی تو وہ ایک اسٹول چھوٹا سا انہوں نے منگوایا اور میں وہی بڑا تعجب سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے وہ شاید شاید بیٹھ نہیں پاتے تھے تو سجدے میں چلے جاتے تھے بیٹھنے کے لیے, شاید ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی تو وہ اس پہ بیٹھ جاتے تھے بیچ پہ رکھ کے. بڑا انیوژل سے لگ رہا تھا, لیکن اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ بندہ بڑا ڈیٹیل میں صحیح جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے. یعنی وہ کرسی پہ بھی بیٹھ سکتا تھا لیکن اس نے کرسی سے لوور چیز لی تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنا جو کر سکتا ہے وہ کر یعنی لے. کہ عاجزی اور انکساری رب کے Exactly. سامنے جتنی وہ دکھا سکیں سبحان اللہ, انہوں نے وہ سبحان دکھائی. اللہ, سبحان اللہ. اچھا, وہ جیسے آپ نے دکھایا جیسے ابھی یہ ٹیبل جو ہے یہ ہم. ہماری تھوڑی لو ہے, کچھ خواتین کی بیک ایشو ہے یا پریگننٹ ویمن ہے جو زیادہ نہیں جھک سکتی ہیں. اب اس پلیٹ فارم کو اونچا کرنے کے لیے کیا کشن کا یا کوئی چیز تاکہ سجدہ کر رہی ہیں تو جگہ تھوڑی ایلیویٹ ہو جائے رکھ سکتی ہیں نرم چیز, یا سخت ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور جو کہ اس پہ نظر رکھ کم نرم ہو تو ٹھیک ہے, وہ اس سختی کی طرف زیادہ ہو اور اندر بہت نہ جائے, ہاں پریس نہ ہو. بہت زبردست سوال آپ نے کیا. تو سخت چیز رکھیں تو یقیناً بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو سجدہ ہم یوز کرتے ہیں وہ کاؤنٹر کے ساتھ جس میں رکعت اور سجدہ کون سا 1 اور 2 اکثر ہوتا ہے ایسے, وہ جائز ہے یوز کرنا؟ بالکل بالکل, وہ شکیات کے لیے زبردست ہے. اسے کہتے ہی ہاں مہر شکیات ہم لوگ کہتے ہیں, مہر یعنی سجدہ. جی ٹھیک, ماشاء اللہ زبردست. اس کے بعد ڈیورنگ ٹریول جب سفر کا وقت آتا ہے اور نماز کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے تو اس میں نماز کی جو ہے وہ کس انداز میں کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس فار ایگزامپل جہاز میں ہے, لینڈنگ کا ٹائم ہے ایک, میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو اس وقت اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو سکیں یا باتھ روم جا سکیں, وضو نہیں کیا ہوا, وہاں کوئی خاک بھی میسر نہیں ہے ہمیں کہ ہم تیمم کر سکیں. ایسے میں اور ہمیں ہے کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے اور نکل جائے گا کیونکہ ٹریول کر رہے ہیں جہاز میں تو اسپیشلی ٹائم زون چینج ہو رہا تھا تو ٹائم اور آپ کا کم رہ جاتا ہے. ایسے میں نماز کے لیے کیا حکم ہے, چاہے اس میں ہمارے لباس بھی پاک ہے یا ناپاک ہے, کہ ٹریول میں اکثر فورن میں جاتے ہیں تو شک ہی رہتا ہے کہ واش روم وغیرہ میں نجاست نہ لگ گئی ہو کپڑوں پہ یا کچھ اس طرح سے. ایسے میں نماز کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جسم نجس ہے یا کپڑے نجس ہیں, ہم ابھی نماز نہیں پڑھ رہے, یا وضوئی کے لیے پانی نہیں ہے تو ہم نماز کیسے پڑھیں, اور اس میں نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. ایک اور زبردست سوال, بہت ہی زیادہ زبردست, کیونکہ ماشاءاللہ آج کل ٹریولنگ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے تو نماز کی چھوٹ ہے ہی نہیں. بے شک آپ کے کپڑے نجس ہوں, بے شک آپ کے پاس پانی بھی نہ ہو, مٹی بھی نہ ہو, نماز کی چھوٹ نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے ایسی جیسے آپ نے سچویشن کریٹ کی تو آپ بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں نجس کپڑوں میں, بغیر وضو بغیر تیمم کے. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا, کوئی ڈسٹی کوئی رگ بھی نہیں مل رہا, کوئی پتھر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ نے کیا کیا, بغیر تیمم کے نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لی. کہ آپ نے پروردگار عالم سے کہا کہ اس وقت مجھے یہ سمجھ, بعد میں اگر قضا کر سکے تو انسان کر لے گا, اگر خدا نہ خواستہ نہ کر سکے, مر گیا, ٹھیک ہے, یا کچھ بھی ہو گیا تو وہ اس کی نماز کاؤنٹ ہو جائے گی, پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا. تو یہ دیکھیں, یہ بات بار بار ہم اپنے آپ سے کہیں کہ نماز کا جو 6 گھنٹے کا ٹائم ہے, 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, اس 1 گھنٹے میں اگر آپ کے کپڑے نجس ہیں اور آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے, امپاسبل ہے, تو انہیں نجس کپڑوں میں ہی پڑھ لیں. یہ ذہن میں رکھیں, لوگ ذہن نشین کریں. جس طرح ہم سمجھتے ہیں حیض کے دوران ہم دعا نہیں پڑھ سکتے, یہ ہماری غلط سوچ ہے. ہم سمجھتے کپڑے نجس سے اب ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, ہم اتنی مزے سے اپنے آپ کو عبادتوں سے دور کر دیتے. نہیں, یہ نہ کہیں کہ میں جا کے قضا کر لوں گی, یہ نہیں ہے ہماری فقہ میں, یہ نہیں ہے, شاید دوسروں کی فقہ میں ہو, ہماری فقہ میں ہمیں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے شک ہم طہارت میں نہیں ہے, ناپاک بھی ہیں, اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے, جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے, ایسے حالات کے لیے پھر جب انسان اس طرح کرے گا نا, بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا, تو اس کے لیے ہمیشہ وہ میسج ذہن میں رہے گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ تھوڑی سی مٹی ساتھ رکھ لے گا, ٹھیک ہے نا, وہ سوچے گا, وضو کر کے رہے گا. تو ہاں, وہی 1-2 ایسی نمازیں پڑھیں
تاکہ خوب انسان گلٹ فیل کرتا ہے یا اللہ کاش میں نے مٹی رکھ لی ہوتی, کاش میں نے وضو کر کے میں بیٹھا ہوتا, اب تو لینڈنگ ٹائم آ گیا. ہاں اسپرے کے لیے, ہاں بالکل وہی نا. ہاں تو سب ایک دوسرے سے, مثلا اگر فیملی جا رہی ہے ایک دوسرے سے اس طرح کہیں, یاد دلائیں. اور جب ہم ٹریول کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہیں کہ ہائی ہائی ہماری کون کون سی نماز کب کب آئے گی, اس کو لکھ لیں, ٹھیک ہے, اور یاد دہانی کروائیں. تو کتنی اچھی بات ہے نا. اس سے کہتے ہیں نا کہ یہ ستون ہے ہماری زندگی کا, اس کو پلر بنائے ہم اپنی لائف کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اسی طرح سے ہم ٹریول میں ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اب ظہر یا عصر کا وقت ہوا ہے, تو اس میں تو آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بہت ہے آپ کے پاس, لیکن عادت ہے اور کوشش بھی یہی رہی کہ اول وقت نماز پڑھیں. لیکن وہی مسئلہ, اس وقت خاک بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل بس میں تو باتھ روم بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس, اور چلتی بھی بس ہے, آپ کو قبلے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کس طرف آپ قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے میں اس میں بھی اسی طرح سے آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, بغیر وضو, بغیر اس کے کر سکتے ہیں. اول وقت کی وجہ سے نہیں, اول وقت کی وجہ سے نہیں, جب ٹائم ختم ہو رہا ہو تب یہ ہے. اول وقت ہے تو آپ کے پاس یعنی کہ ٹائم ہے, شاید بس رک جائے, شاید کہیں پانی مل جائے, کہیں مٹی مل جائے, تاخیر کریں تب. کیونکہ قبلہ بھی ہے اور طہارت دونوں آپ کو مل سکتی ہے نا. اگر آپ دیر سے پڑھیں گی تو قبلہ اور طہارت کے ساتھ پڑھیں گی, نماز قضا نہیں ہو رہی لیکن دیر سے پڑھ رہی. اول وقت کو آپ گیو اپ کر سکتے ہو جب آپ نے قبلہ اور طہارت کو حاصل کرنا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اچھا, اسی طرح سے برے صغیر میں ایک بڑا میں نے بھی بچپن میں دیکھا تھا, اور ایک خاتون کا سوال بھی یہی ہے کہ ہاتھ پہ سجدہ لوگوں کا ہے کہ ہاتھ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے, تو ہتھیلی پہ یا بیک سائڈ پہ. اگر سجدہ نہیں ہے اویلیبل, ٹشو بھی اکثر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں ہے, پتا نہیں ہے, کوئی لکڑی کا حصہ نہیں مل پا رہا, تو کیا ہاتھ پہ سجدہ جائز ہے؟ ہاتھ سب سے آخر میں آتا ہے, ہاتھ سے پہلے کپڑا ہے. اچھا, ہاں کپڑا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز نہ ملے تو کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں, یعنی ہاتھ اس پہ اس وقت بھی نہ رکھیں. ہاتھ بالکل سب سے آخر میں. اوکے. اور جیسے زیارت عاشورہ کے اندر جو آخری ہم دعا پڑھتے ہیں, تو وہ جو دعا ہے جو سجدے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے, اس کے لیے کیا عقیق کی اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اس پہ سجدہ کرنا کر سکتے ہیں, یا خاک پہ ہی مطلب سجدے گاہ پہ ہی سجدہ کریں؟ ہاں وہ مستحب سجدہ ہے نا زیارت عاشورہ کا, اس پہ کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کارپیٹ پر بھی کر سکتے. اچھا, بغیر اور قبلے کی سر اس پہ وہ بھی ضروری نہیں, مستحب سجدے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں. اچھا ٹھیک ہے, نہ سجدے گاہ کی نہ رخ کی, آپ کسی بھی طرف. بے شک, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. پھر آ جاتا ہے قضا نماز کے لیے کہ if we offer our qaza namazin along a wajib namaz such as one zohar wajib and then I offer one qaza zohar, is that the right way to complete my qaza namaz, and what else can we do to complete a qaza namaz? ہم اور کیا کیا طریقے, یعنی ظہر کے بعد ظہر پڑھ لیا, جی جی پڑھ لی, جی جی. قضا کے لیے کوئی اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے ترتیب کے لحاظ سے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے میں یہ پورا مہینہ صرف نماز صبح پڑھتی جاؤں گی, جب بھی ٹائم ملے دو دو رکعت کر کے مہینے کی نماز صبح ختم کروں گی, صرف نماز صبح. بے شک ظہر کے بعد بھی صبح پڑھتی جائیں, صبح کی آپ نے مہینے بھر کی ختم کر لی, پھر اگلے مہینے آپ کہیں کہ میں صرف ظہر پڑھتی جاؤں گی, پھر عصر پڑھتی جاؤں گی. کبھی آپ نے صرف عصر پڑھ لیا, آگے پیچھے کر لیا, کچھ بھی کوئی سختی نہیں ہے قضا کرنے میں, ترتیب کی کوئی سختی نہیں ہے, بس صرف یاد رکھیں, لکھ کے رکھیں اور قضا ہوتی چلی جائیں گی. اچھا, اس کے بعد ہے کہ بھول جاتے ہیں نماز. اچھا, رکعت کا بھی ہمارا ہو گیا, اور جی نماز کے اندر ہے کہ سورہ توحید اگر ہم نے ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دی, کوئی ہم مستحب نماز پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل نماز جعفر تیار, اور ہمیں اس میں سورہ ذوالجلال پڑھنی تھی, لیکن ہم نے سورہ توحید کی جو تھی وہ تلاوت شروع کر دی, تو ایسے میں کیا وہ نماز جو ہے ہماری ویلڈ رہے گی, یا ہم اس کو وہیں ترک کر کے دوبارہ سے شروع کریں, یا ہم ساتھ میں سورہ زلزلال بھی پڑھ لیں اگر ہمیں احساس ہو گیا تو؟
अच्छा, मुस्तहब नमाज़ों में सख्ती नहीं है, अहकामात की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, पकड़ नहीं है। तो उसमें ये है कि आप सूरह ये तौहीद आप पढ़ रहे थे, उसको मुकम्मल कर लें क्योंकि छोटा-सा सूरह है और सूरह ज़िलज़ाल शुरू कर दें, ठीक है ना? और अगर आप सूरह तौहीद भी आप सिर्फ पढ़ लें, ज़िलज़ाल ना भी पढ़ें तो आपको सवाब मिल जाता है। ज़िलज़ाल का जो एक्स्ट्रा सवाब है वो नहीं मिलता, लेकिन नमाज़ जाफ़र तैयार का सवाब मिल जाता है। इतनी सख्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि नमाज़ वैलिड नहीं रहेगी, नमाज़ बातिल हो जाएगी। मुस्तहब नमाज़ें बातिल उस तरह से नहीं होती। कोई चीज़ भूल जाने से, जो सख्तियाँ वाजिब नमाज़ की है ना, वो सख्तियाँ, वो अहकामात मुस्तहब नमाज़ों में नहीं है। मुस्तहब नमाज़ों में आप आराम से इत्मीनान के साथ खुज़ू खुशू के साथ जो है वो कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, यानी अगर आप भूल गए हैं तो कोई ऐसी सख्त पकड़ नहीं है, फिर आप दोबारा शिफ्ट हो जाएं एक सूरे से दूसरे सूरे की जानिब, वो भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें लोग वही दोबारा पूछ रहे हैं कि हम अगर जहाज में हैं और फजर का टाइम होता है 1 घंटे का, और उसमें हम कैसे टाइम का एक तो अंदाजा करें कि टाइम हो गया है और नमाज हम कैसे अदा करें। लेकिन यही आपने भी जवाब दे दिया था कि एक तो टाइम मालूम करने के लिए आप जहां से गुजर रहे हैं, आई थिंक कॉकपिट से आप मालूम करवा सकते हैं स्क्रू से कि हम किस एरिया से गुजर रहे हैं, जी जी और उनसे थोड़ा सा हम खुद अंदाजा लगा लें पहले से, या खुद उस वक्त कि ये नमाज का टाइम हो रहा है जी नहीं हो जी रहा। जी इसी तरह बिल्कुल से, ऐसे ही। और क़िबले का भी कॉकपिट से अक्सर पता चल जाता है कि सऊदी अरब किस तरफ है या हमारा वेस्ट या ईस्ट किस तरफ है। थोड़ा-सा करके अगर हम अंदाज़न भी अगर वो कर लें तो जी भी सही ठीक है, रहेगा। बिल्कुल सही। अगर एग्ज़ैक्ट क़िबला ना हुआ, लेकिन हम आपने थोड़ा बहुत उस तरफ कर लिया अपनी कोशिश से, हाँ, अंदाजा भी ठीक है, सिमत आपकी सही है तो ठीक है। ठीक है। हाँ, थोड़ा-सा यानी वैसे भी आप मसलन आपने आपने इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ली, ठीक है? कोई आके आपको कहता है, अरे ये थोड़ा-सा इधर था, हल्का-सा फ़र्क था, आपको थोड़ा-सा इधर मुड़ना था। तो आप सिमत वही थी, ज़रा-सा लेफ्ट और राइट का फ़र्क है, तो नमाज़ ठीक होती है। ठीक है। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि नमाज में जो हम पहली रकत में अलहम्द के बाद जो पढ़ते हैं वो कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, उसमें सूरह तौहीद की भी तिलावत हो सकती है, या सूरह तौहीद सेकंड रकत में ही पढ़ी जा सकती है, सूरह कुल अल्लाह जो है जी, कोई भी एक सूरा पढ़ सकते हैं। वो जी, कुल सूरह तौहीद भी पहली रकत में ही पढ़ी जा सकती है, और क्या हम उसको रिपीट कर सकते हैं सेकंड जी। रकत में? यानी सेकंड जो सूरा हम नमाज वाजिब नमाज में पढ़ रहे हैं उसकी कोई कैद नहीं है, वो बिल्कुल, कोई भी हो कोई सकती भी है। हो सकता है, सिवाय वो लंबे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान हाँ, के इतनी अलावा। कोई लंबी ना हाँ, हो, ऐसी जो हमें याद हो। हाँ, क्योंकि वाजिब नमाज के लिए आई रिमेम्बर आपने कहा था कि देख कर कोशिश करें कि देख कर नहीं, आप ज़बानी जो याद हो सूरा वो पढ़ना ज़्यादा बेहतर है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दफ़ा कहा था सूरह फजर, फजर की नमाज में पढ़ना, उसकी तिलावत करना बहुत सवाब है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे बहुत सौ को याद नहीं है वो सूरा, तो आपने कहा बेहतर है कि वो याद करके फिर पढ़ें। नहीं, देख देख के भी सकते पढ़ हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ, देख हाँ, के भी पढ़ देख के सकते पढ़ें ताकि याद हो जाए। हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे तो हम याद नहीं करेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा बहाना है। ठीक है, ठीक है। नमाज़ जाफ़र तैयार में तस्बीहत अरबा बाद में पढ़ सकते हैं। आई थिंक पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख़्याल से दुआओं की किताबों में भी लिखी हुई हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं मैंने है। शायद मजलिस में ज़िक्र किया था। अच्छा, अच्छा। जी, अगर आपने जी, उसमें जी। किया था तो उसको फिर आप वो verify इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ला रहे थे शहर तूस की जानिब, तो आप से ये बहुत प्यारी सीरत हमें मिली है कि आपने नमाज़ शब में नमाज़ जाफ़र तैयार को कंबाइन किया, और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो चाहते हैं मुस्तहब्बात की तरफ आएँ, और अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरी-पूरी नमाज़ जाफ़र तैयार पढ़ें, और जिसकी वज़ह से वो फिर नमाज़ छोड़ देते, नहीं पढ़ते नमाज़ जाफ़र तैयार। उनके लिए एक अच्छा स्टार्ट ये है कि वो 4 रकअतें पढ़ लें, और दिन भर में 300 टाइम्स जो तस्बीहात अरबा पढ़नी है, उसको कंप्लीट कर लें। ये बहुत प्यारा काम है, ये डूएबल है हर एक के लिए। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत सवाब है। तो 75 टाइम्स हर रकत में जो है ना, उसको आप बेशक 4 औकात में तक़सीम कर लें। ज़ोहर के बाद 70 टाइम्स, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, तो 300 टाइम्स आपका तस्बीहात अरबा हो जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह। नमाज से रिलेटेड बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। जो सवाल हमें पहले मुयस्सर हो गए थे, हम पहले उन पे तवज्जो
دیں گے کیونکہ ٹائم آلریڈی ہم 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکا ہے پروگرام شروع ہوئے ہوئے اور وقت کا واقعی میں اندازہ نہیں ہو سکا. ہم چلتے ہیں اب تھوڑا روزے کی طرف. اس کا اچھا روزے کے ہم نے شاید روزہ ہم نے کر چکے ہیں نا, یہ ہم روزہ کر چکے ہیں. نہیں روزے کے ہم نے سوال جو پیریڈ سے پریگننسی میں جو ہے یہ سوال میں آپ سے کر چکی ہوں نا. الگ سے کوئی احکامات بھی آپ نے کیے؟ نہیں ابھی جو سوال تھا ہاں جی ابھی آپ نے پوچھا, ابھی ہم نے پوچھ لیا تھا. ٹھیک ہے, ایک شادی کے اوپر کسی کا ایک آیا ہے اور آئی تھنک یہ آج کے حساب سے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ, بٹ آئی تھنک دس از اے لٹل بٹ امپورٹنٹ. Can we marry someone who was once a Muslim and has converted to an atheist now? As a Muslim, we strongly believe Allah makes ways to bring his servants back. So should we stay and help the person come back to the deen, or should we leave them alone? No, we have to help them. اور ہوپ رکھنا بہت ضروری ہے, چھوڑنا تو چاہیے ہی نہیں. اسلام میں یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک برا عمل ہے, بندہ برا نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. مثلا میں جھوٹ بول رہی ہوں, جھوٹ برا ہے. آپ مجھے کہو رازیہ یو آر سچ اے نائس پرسن بٹ یو ڈونٹ ہیو دس یور ہیبٹ از ناٹ گڈ, اور مجھ سے پیار کریں آپ اور اس ہیبٹ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں, یہ بہت ضروری ہے. ابھی یہاں پر مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ شادی کی آئی کہ ایسے بندے سے شادی کریں. ہاں نہیں شادی نہیں, شادی بڑا سینسیٹیو ہے. شادی کے لیے تو پکا ایمان کا ہونا, مسلمان ہونا واجب ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی کہ جس نے ایمان کو چھوڑا ہے اور کہا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ بلیو ایٹ آل, ایتھیسٹ ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو شادی تو نہیں, لیکن شادی سے ہٹ کے جو مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور کی جائے. شادی تو ہو ہی نہیں سکتی. ایک سوری روزے سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا کہ انہوں نے میں نے ایک منت مانی تھی 10 روزے رکھنے کی. اب میری منت پوری ہو گئی ہے, لیکن میرے بابا نے کہا ہے کہ کچھ عرصے بعد رکھوں روزے, تو کیا میں کچھ عرصے بعد رکھ سکتی ہوں یا ابھی رکھنے ہوں گے؟ منت جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک صیغہ پڑھتے ہو, مثلا کہتے ہیں للہ علیہ, مجھ پہ, یا اردو میں بھی آپ کہتے ہیں مجھ پہ واجب ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مثلا اس امتحان میں کامیاب کر دیا تو میں روزے رکھوں گی. اب آپ نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی, اگر جیسے آپ نے اگر کہا ہے کہ میں 15 شعبان کو رکھوں گی, میں 17 ربیع الاول کو رکھوں گی, یا میں اسی مہینے رکھوں گی, یا جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا اس کے نیکسٹ ڈے رکھوں گی, اگر آپ نے خود ٹائم فکس کیا ہے تو اور واجب ہے ایسا صیغہ پڑا ہے تو پھر وہی ڈیٹس واجب ہے. ادروائز اگر آپ نے جس انداز سے وہ منت رکھی ہے اسی انداز پہ آپ کو واجب ہوگا. اگر آپ نے لمیٹڈ نہیں کیا تو آپ کبھی بھی رکھ لیں, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے آپ پہ واجب بھی نہ ہو, آپ نے جس انداز سے کہا ہو, لیکن اگر آپ فیل کرتے آپ پہ واجب ہے تو آپ نے اگر ٹائم فکس نہیں کیا تو رکھیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹائم فکس کیا اور آپ کے بابا کہتے نہیں رکھو, تو وہ واجبات ہے نا, واجب میں باپ کا نہیں چلتا نہ شوہر کا چلتا ہے. جیسے آپ نے واجب روزہ رکھنا ہے, آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گی, ٹھیک ہے, اور کل ہی رکھوں گی, کل فرائیڈے مثلا میں نے کل ہی رکھنا ہے. اب باپ اور شوہر تو نہیں آتا نا, جب واجبات میں تو اللہ پہلے آتا ہے. اکثر جب ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہوتا ہے کہ پروردگار ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے. ہم نے بے شک وہ صیغہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ الفاظ اس انداز سے نہیں ادا کیے, لیکن یہ نیت کی وہ ہم نے صرف کہ یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے, تب بھی وہ واجب ہو جاتا ہے ہم پہ, واجب ہی کی طرح واجب ہی کی طرح, لیکن ٹائم فکس نہیں کیا تو وہ کبھی ٹائم فکس نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے جو کہ فاقہ شکنی کو لے کے اس دفعہ بہت وہ ہوا تھا کہ صحیح ٹائم کیا ہے فاقہ شکنی کا, کہ ظہرین آفٹر ظہرین اور اذان عصر آف اہل سنت, ہم کب ہمیں فاقہ شکنی کر سکتے ہیں؟ in one book it says 1 hour after وقت عصر. جو تاریخ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز عصر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا, شہادت عصر سے پہلے ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ظہرین کی ادائیگی کے بعد. تو تقریباً عصر کے قریب کا وہ وقت ہے, تو احتیاطاً
تقریباً جیسے پاکستان میں جو ٹائم تھا وہ 4ish تھا، 4 بجے کے قریب کا وقت تھا جو فاقے کا تھا. جی جی اچھا، اس کے بعد ایک ہوم سے ریلیٹڈ سوال تھا جو مجھ سے مس ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ کائنڈلی کلیریفائی دا مسئلہ آف ہومس، دا ریٹ آف ہومس اینڈ از اٹ آن آل دا کلوتھس اینڈ تھنگس وی کیپ بائنگ ریگولرلی، یعنی کہ سوائے صرف مال پہ ہی نہیں، جیسے کپڑے لے رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، کتابیں ہیں، برتن ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئٹم کاسمیٹکس ہیں، واٹس ایور. تو ہاؤ ٹو مینج اٹ اف وی ہیو ٹو پے فرام سیلریز، ہم سیلری ہے ہمارے پاس اور بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ مال نہیں بچتا، مطلب جیسے پیسے نہیں بچتے، لیکن ہم نے خرچ کیے ہوتے ہیں، ہم نے چیز کپڑا خرید لیا لیکن 1 سال تک پڑا رہا، ہم نے 1 سال تک وہ کپڑا نہیں پہنا، لیکن جب نکالنے کا، اس پہ خمس نکالنے کا وقت آئے، اس وقت ہمارے پاس رقم نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس بینک میں سیونگز نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کہ ہم اس میں سے خمس نکال سکے اس کپڑے کا. آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ جب خمس نکالنے کا وقت آیا، کپڑے کے اوپر، اشیاء پہ، چیزوں پہ، کاسمیٹکس ہو گئی، برتن ہو گئے، جو کچھ بھی سامان لیا، نکالنے کا وقت جب آیا، اس وقت ہمارے پاس اب پیسے ہی نہیں ہے، ہم کیسے اس کا خمس نکالیں اس چیز کا. اچھا، بہت مزے کا سوال ہے جی. اس کا کچھ مجتہدین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ چیز بھی نکال سکتے ہو. جیسے آپ کے پاس 2-3 جوڑے ہیں اور آپ اس میں سے خمس نکالنا ہے، اور اس خمس کی قیمت مثلاً 8,000 روپیز بن رہی ہے، تو آپ نے ایک جوڑا 8,000 روپیے کا نکال کے دے دیا خمس کی جگہ. آئٹم بھی دے سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس سال یا وہ کچھ مہینے آپ پر خمس واجب ہی نہیں ہے. اسلام تو نہیں چاہتا نا آپ کو اتنا مجبور کرے، اتنا پریشان کرے. تو ابھی نہیں ہے، 2-3-5 مہینے بعد آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس وقت دے دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو وہ رہے گا خمس، لیکن یا کوئی چیز آپ دے دیں گی اس کی جگہ، یا آپ انتظار کریں گے اور بعد میں نکال لیں گے. جی اچھا، ایک آخری میرے خیال سے ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے، یہ ہے کہ روز عاشور اگر روز جمعہ پڑے تو کیا ہم روز جمعہ کا غسل ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو ہمارے سوالات تھے جو لوگوں نے ہمیں پہلے سے بھیجے ہوئے تھے. اب جو لوگ ہمیں اس وقت لائیو جو بھیج رہے ہیں سوال، اگر آپ کہیں تو ہم وہ لے لیں. جی، 2-3 لے لیتے، کیونکہ واقعی میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اندازہ نہیں ہوا. مجھے 2 منٹ دیں، مجھے اوپر سے چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ماشاءاللہ چیٹ بہت ہماری جو ہے وہ بزی چل رہی ہے اور بہت سارے سوالات ہمارے اوپر جا چکے ہیں. اچھا مینج کریں، میں وہی سوچ رہی ہوں. ایک ٹیم ورک ہے جو فضا جانی اکیلی کر لیتی ہے نا. فضا ہاں، میں یعنی ٹیم، 3 پوری جگہوں ٹیم. پہ میری اس وقت نظر جو ہے وہ 3 جگہوں پہ سوالات بھی اور وہ سب کچھ، اس کو میں دیکھ رہی تھی. اکثر مجھے برا لگ رہا تھا، آپ میری طرف دیکھ کے مخاطب ہیں اور میں آپ کو اس طرح سے نہیں وہ دے پا رہی ہوں رسپانس. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے آپ کی توجہ کہاں اتنی پیاری پیاری جگہوں پر ہے، ماشاءاللہ سے. اچھا، اگر خمس واجب نہ ہو، یعنی وہ شریعت جب خمس واجب ہوتا ہے وہ پورا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اس وقت تو پھر خمس اگر واجب ہوا ہی نہیں تو نکالنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم سفر میں ہوں چلتی بس پہ، اچھا یہ بھی ہم کر چکے ہیں سوال. اس کے بعد آ رہا ہے سفر ہو گیا. پلیز آسک رازیہ نجفی is there any مدرسہ or any class where she taught kids؟ نہیں ریگولرلی کسی مدرسے میں نہیں ہے، کسی کلاس کو نہیں پڑھا رہی ہیں. What is the right way to ensure menses have ended؟ استبرا ہی کہتے ہیں اس کو، جو cotton insert کر کے اس سے یقینی پتہ چل جائے کہ اب مینسز جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے. ایک تو وہی اس سے بھی ہے آپ کی جو ڈیٹ فکس ہے، تو آپ کو پتہ ہے 7 days ختم ہو گئی ہے، 8 days ختم ہو گئے تو آپ کا اینڈ ہے، وہ اینڈ ہی اینڈ ہے. اور اس کے بعد اگر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو وہ استحاضہ ہے،
ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہو گیا, وہ آپ کو یقینی پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کا ڈیٹ فکس نہیں ہے تو پھر استبرا کے ذریعے, اس کا استبرا کہتے ہیں کہ آپ کاٹن کو اندر تک لے جا کر اچھی طرح دیکھ لیں, چیک کر لیں, تھوڑی دیر انتظار کریں اور پھر نکال کے دیکھ لیں. صرف پیڈ کا نہیں بلکہ اندر تک ذرا لے جا کر دیکھنے کو استبرا کہا جاتا ہے. یعنی براعت سے آپ بری اس ذمہ ہو جاتے ہیں, آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے, کہہ رہی ہیں کہ جہاز میں آپ فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں اکثر آپ جہاں سے گزر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہاں ٹائم کیسے ہے. میرے خیال سے اس سوال کا ہم جواب دے چکے ہیں نا, اندازن ہم وہ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ایون اگر ہم وی لک آؤٹ دا ونڈو اور ہمیں لگے کہ کہیں آپ کو سورج نظر آ رہا ہے, ہلکی سی آپ کو روشنی کا احساس ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ابھی فجر پڑھ لیں کہ اینڈ. یہ بھی ہاں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹریول سے پہلے اگر ٹریول سے پہلے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ اس میں نجاست لگ گئی ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو اور آپ کپڑے نہ تبدیل کر سکتے ہو, تو خانم نے یہی جواب دیا ہے کہ بالکل اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مغرب نماز از ادا ٹل مڈ نائٹ, یعنی کہ مغرب کی نماز کا جو قضا ہونے کا وقت ہے وہ مڈ نائٹ ہے. مڈ نائٹ سے عشاء جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے والا. اچھا ٹھیک ہے. چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک اگر رک نہیں رہی اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو, اور قضا ہو رہی ہو تو پڑھی جا سکتی ہے. اگر ہم پلین میں ہیں اور جو کنٹری کے اوپر سے گزر رہے ہیں وہاں پہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے اور جہاں لینڈ کر رہے ہیں وہاں قضا کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کیا کریں؟ آئی تھنک جب آپ ٹریول کر رہے ہیں ٹائم سے, تو وہ ٹائم زون سے آپ چلتے جا رہے ہیں, تو نماز کا ٹائم ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اس سے گزرے اور نماز کا ٹائم ایک جگہ ہوا نہیں اور اگلی جگہ قضا ہو چکی ہے. بیچ میں آپ کسی نہ کسی ایسی جگہ سے ضرور گزریں گے جہاں کہیں نہ کہیں نماز کا ٹائم ہو. تو اس کا بیسٹ یہ ہے کہ نہیں اندازہ ہو رہا تو کھڑکی سے باہر نظر رکھیں, ہلکی سی آپ کو روشنی کا احساس ہو تو بس آپ نماز فجر جو ہے وہ پڑھ لیں. اور اگر ظہر اور عصر کا ہے تو, اور اگر آپ کو ہے کہ یا مغرب یا عشاء کا اور آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ جب تک ہم وہاں لینڈ کریں گے اور قضا ہو جائے گی, تو پھر میرے خیال سے راستے میں آپ اس کو ادا کر دیں. When Qibla is not fixed, how can we recite namaz during traveling via train, plane or car? Is it valid this way? اس میں بھی عالمہ نے یہی جواب دیا ہے کہ اگر قبلے کا اندازہ نہیں ہے, اتنا اگر کر لیں کہ ایسٹ اور ویسٹ کس طرف ہے, سعودی عرب کس طرف ہے, خانہ کعبہ کس طرف پڑے گا, اتنا بھی اگر اندازہ ہو جائے تو اس سمت میں بھی اگر ہم نماز پڑھ لیں, شروع کریں اور اگر وہ مڑ جائے پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹرین جیسے مڑ گئی, گاڑی مڑ گئی, تو پھر نہیں, شروع ہمیں قبلے کی طرف جتنا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اور وہی اس وقت بالکل آخری جب وقت رہ جائے. اگر شروع میں کافی ابھی وقت ہے تو ہم تاخیر کا اس وقت حکم ہے کہ ہم اس کو تاخیر کریں, تاکہ اگر ہم کہیں رک جائے اور پھر پڑھ سکیں تو ہم کر لیں. یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نماز چھوڑ دینے والے کے کپڑے یا کھانے سے مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا ہو, جن میں پہلے حضرت آدم اور آخری حضرت محمد ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اسے سمجھا دیجئے. جی, تارک الصلاۃ کے بارے میں کچھ احادیث میں بہت سخت لب و لہجہ ہے کہ جو بالکل نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے. میں نہیں پڑھتا, بس نماز مانتا ہے نماز واجب ہے لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھنی, اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. جو بالکل تارک ہے نا کہ کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے, نہیں, جو بالکل بھی نہیں پڑھتا نماز, اس کے لیے ہے کہ انہیں تھوڑا سا بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ معاشرے میں, کیونکہ نماز تو ستون ہے نا, تو اس نماز کو کہا گیا اقیم الصلاۃ. اقیم یعنی اسٹیبلش کرو, خود بھی پڑھو, دوسروں کو بھی پڑھانے کی ترغیب دلاؤ, اور جو بالکل تارک ہے اس کے ساتھ ایک سخت ریئیکشن رکھنے کا کہا گیا ہے. یہ اس طرح کی احادیث جی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے ہم ایک آخری سوال لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو وہ ختم کرتے ہیں. یہاں سے ان کا سوال ہے غسل کو لے کر.
جس میں ایک انہوں نے آقا سیستانی کا ایک حکم جو ہے وہ مجھے بھیجا تھا کہ تمام اغسال، چاہے غسل مسل میت ہو یا غسل جنابت یا غسل حیض و نفاس، واجب ہو یا مستحب، سب کا ایک ہی طریقہ ہے. پہلے دل میں نیت کی جائے اور اتنا پتا ہونا کافی ہے کہ اللہ کے لیے فلاں کام انجام دے رہا ہوں. پھر احتیاط واجب ہے کہ ترتیب کے ساتھ پہلے سر گردن دھویا جائے، پھر جسم کا تمام نچلا حصہ دھو لیا جائے تو غسل پورا ہوا. لمبے بالوں کا غسل میں دھونا لازم نہیں. ہاں، جو بال جسم کے ساتھ تابع تصور ہوں جیسے جسم پہ چھوٹے بال، ان کا دھونا لازم ہے. یہاں پہ ان کا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر جیسے لمبے بال ہیں آپ کے اور آپ کا پورا سر پوری طرح سے تر نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہے. پھر فار ایگزامپل اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پراپر نہا سکیں، شیمپو کر سکیں. ٹائم نہیں ہے. میں ایک سوال آپ سے کہہ رہی ہوں، جیسے ان کے اس میں ہے آقا سیستانی کا انہوں نے بھیجا ہے کہ اگر پورے بال، لمبے بالوں کا مسئلہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ پورا سر نہ دھلے، سر پہ صرف پانی ڈل جائے، لمبے بال ہیں، گھنے بال ہیں. یہ ایک انہوں نے آقا سیستانی کا. جی جی، یعنی جو جڑ ہے بالوں کا وہ اس کو ہو جائے، اور بے شک یہ بال جو ہے وہ سارے کے سارے نہ ہو. یہ آیت اللہ سستانی کا ہی. لمبے بالوں کا غسل میں دھونا لازم نہیں. ہاں، جو بال جسم کے ساتھ تابع تصور ہو جیسے جسم پہ چھوٹے بال، یعنی کہ جسم کے جو باڈی ہیئر ہیں اگر ہمارے. نہیں، لیکن سر کے بال تو دھل رہے ہیں نا، یعنی وہ تو سر کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کو تو دھونا ہے. لیکن وہ جو لمبائی ہے اس لمبائی کے بارے میں بات ہو رہی. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر نہ دھلے. اچھا، یعنی سر پورا تر ہو، بے ہاں شک لمبائی جو ہے ہاں وہ ہے بالکل، کیونکہ وہ اسی سر نے کے حصے. لمبے بال کہا ہے، گھنے ایگزیکٹلی. بال نہیں کہا. جی جی جی، یعنی کہ سر جو ہے وہ پورا تر ہونا چاہیے. بالکل بالکل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آئی تھنک ہمارے زوم پہ تو سوالات مکمل ہو گئے ہیں، اور فیس بک پہ بھی ہمارے پاس اس وقت کوئی سوال نہیں ہے. چلے ماشاءاللہ سے ہم نے 1 hour 37 minutes کا ہمارا پروگرام تھا، اور بخوبی ماشاءاللہ تمام سوالات کے ہم جوابات دے سکے. مجھے اس بات کی خوشی ہے، کیونکہ یہ جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں they're very important. وہ بیچارے کنفیوز رہ جاتے ہیں اور اکثر واجب احکامات ان کے وہ غلط انجام دے رہے ہوتے ہیں یا چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کتنا اجر ملے گا، اور پتہ ہے یہ لطف، یہ لذت جو پروردگار عالم نے آپ کو یہ جو ذائقہ دیا ہے نا کہ آپ احکامات سکھا کر جو لطف لیتی ہے نا، پروردگار عالم یہ ذائقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الہی اور یہ آمین. لطف لینا یہ خود ایک پتہ نہیں کتنی عجیب مزے کی توفیق ہے جو چن چن کے پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. پروردگار عالم واقعی نا آپ کی توفیقات میں اسی طرح اضافہ الہی اضافہ آمین. اضافہ اضافہ فرماتا رہے، اور آپ کی نسل میں انشاءاللہ یہ حسین سی عبادت جاری و ساری رہے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک سوال وہ نماز وحشت کا پوچھ رہی ہیں کہ اس میں جو پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور پھر اس کے بعد انا انزلنا کا ہے دوسری رکعت میں، اگر آیت یاد نہ ہو آیت الکرسی اور کوئی اور سورہ پڑھ لی جائے اور نماز وحشت قبر کی نیت سے وہ نماز ہو تو کیا وہ کنسیڈر کی جائے گی نماز؟ ثواب ملے گا، مرحوم کو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن وہ جو وحشت کی نماز کا جو ایک الگ سے اثر ہے نا، اس اثر میں کمی آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ کتاب کھول کے پڑھ لیا جائے. ہاں جی ہاں، اور اگر نہیں ناممکن ہے، یہ 2 آپشن ہے کہ نہیں پڑھنا یا اس طرح پڑھنا ہے، تو اسی طرح پڑھ لیں، کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں. دیٹ از مچ مچ بیٹر دین لوزنگ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ رازیہ باجی، آپ نے اتنا سارا وقت ماشاءاللہ ہم سب کے لیے نکالا، اور بہت مجھے تو مزہ آیا آپ کے ساتھ. مجھے تو سیشنز جو ہیں آپ کے ساتھ کرنے میں واقعی میں پروردگار آپ کو آپ کے وقت میں اتنی برکت دے کہ آپ ہمیشہ مجھے ٹائم دیتی رہیں اور ہم ہمیشہ اسی طرح سے مزیدار پروگرامز کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جو جہاں دنیا کے جس حصے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. پروردگار آپ کی توفیقات میں سب کے اضافہ کرے، آپ سب کے آئے ہو مسائل دور ہو چکے ہوں، اور جنہوں نے کوئی ان سوالات سے جس نے کوئی بھی کچھ سیکھا ہو
تو بس آئی ہوپ کہ ان کو فائدہ ہوا ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ, اور خدا اس وبا سے ہم لوگوں کو نجات دلائے تاکہ ہم ان پرسن جو ہے ہم اس طرح کے سیشنز ان پرسن کر سکیں جس کا لطف واقعی اس سے کہیں زیادہ ہے, اور ہم اس کو مزید انجوائے کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.